بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 40۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ ترجمہ: بے شک جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا ان سے، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے اور نہ داخل ہوں گے جنت میں جب تک نہ داخل ہو اونٹ سوئی کے ناکے میں، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والوں کو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 40 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ان بد نصیبوں پر نہ آسمانی خیرات و برکات کا نزول ہوگا اور نہ ان کے اعمال نیک بندوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھائے جائیں گے، اور جب یہ مریں گے اور فرشتے ان کی خبیث روح لے کر آسمان کی طرف جائیں گے تو رحمت و قبولیت کے دروازے ان کے لیے نہ کھولے جائیں گے، اور انہیں واپس سجین کی پستیوں کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور جس طرح سوئی کے باریک سوراخ سے ایک اونٹ کا گزرنا محال ہے، اسی طرح ان کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 40 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والوں کو۔ یہاں مجرموں سے مراد کفار ہیں، اور انہی کفار کی سزا کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ آیات ربانی کی تکذیب اور پھر غرور و تکبر کفر نہیں تو اور کیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 41۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: ان کے لیے دوزخ کا ہی بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ المہاد الفراش بچھونا، اور الغواش جمع ہے الغاشیہ کی، اوپر اوڑھنے والی چیز، یعنی اوپر اور نیچے ہر طرف عذاب الہی کی آگ بھڑک رہی ہوگی، کسی پہلو چین اور قرار نصیب نہ ہوگا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 42۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم تکلیف نہیں دیتے کسی کو مگر جتنی اس کی طاقت ہے، وہ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 43۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نکال لیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ ہے، رواں ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، اور کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے راہ دکھائی ہمیں اس بہشت کی، اور ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے اگر نہ ہدایت دیتا ہمیں اللہ تعالیٰ۔ بے شک آئے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ، اور ان خوش نصیبوں کو آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے، وارث بنائے گئے ہو تم جس کے، بوجہ ان عملوں کے جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 43 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ دنیا میں بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے بسا اوقات متقی اور پارسا لوگوں کے تعلقات بھی کشیدہ ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے متعلق کدورت اور ملال پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی یہ مخالفت اور باہمی رنجش نیک نیتی پر مبنی ہوتی ہے۔ اس لیے جب قیامت کے دن انہیں جنت میں داخل ہونے کا اذن ملے گا تو ان کے آئینہ قلب سے ان رنجشوں اور کدورتوں کا غبار صاف کر دیا جائے گا، اور وہ سابقہ مخالفتوں کا کوئی اثر محسوس نہیں کریں گے۔
حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے توقع ہے کہ میں، عثمان، طلحہ اور زبیر انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے متعلق اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور بعض علماء نے اس آیت کا یہ معنی بھی بتایا ہے کہ اہل جنت میں جو باہمی فرق مراتب ہوگا اس کی وجہ سے وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے، ہر شخص اپنے حال پر مطمئن اور شاکر ہوگا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 43 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جنت میں قرار پکڑنے کے بعد وہ اپنے رب مجید کی حمد و ثنا اور اعتراف نعمت و احسان میں محو ہو جائیں گے۔ امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے کہ اس ذات پاک نے ہمیں قدرت بھی بخشی اور دین اسلام کو قبول کرنے کا کبھی جذبہ بھی دل میں پیدا کر دیا کہ ہم دین اسلام کو قبول کر سکے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 43 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ان خوش نصیبوں کو آواز دی جائے گی۔ اہل جنت جب دخول جنت اور حصول مراتب کو محض اپنے رب کی دین اور عطا یقین کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا میں زمزمہ سنج ہوں گے تو بارگاہ الہی سے آواز آئے گی کہ مبارک ہو، ہم نے تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے تم پر اپنا یہ احسان فرمایا ہے۔ بندے کی شان بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ جن انعامات و احسانات سے اسے نوازا جائے اسے اپنے رب کا فضل و کرم یقین کرے، اور رب کریم کی شان بندہ نوازی یہ ہے کہ اپنے بندوں کے اعمال جو سراپا نقص ہی نقص ہیں اور اخلاص و نیاز کے کتنے ہی اونچے مقام پر کیوں نہ فائز ہوں، اللہ تعالیٰ کی شان قدوسیت و سبوحیت کے شیاں نہیں، ان کو وہ شرف قبول عطا فرما کر ان ابدی نعمتوں کا سبب بنا دے۔ حالانکہ انسان کی ساری عمر کی نیاز مندیاں اور عبادت گزاریاں کسی ایک نعمت کا بھی معاوضہ نہیں ہو سکتی جن سے وہ اس دنیاوی زندگی میں لطف اندوز ہوتا رہا ہے۔ یہاں ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ آیت نے بتایا کہ جنت میں دخول کی وجہ بندوں کے نیک اعمال ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوب جان لو کسی کا عمل کسی کو جنت میں ہرگز داخل نہیں کر سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک اعمال دخول جنت کا سبب قریبی ہیں اور رحمت الہی سبب حقیقی ہے۔ آیت میں سبب قریبی کی طرف اشارہ ہے اور حدیث میں سبب حقیقی کی طرف۔ سورہ اعراف آیت نمبر 44۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ۔ اور آواز دیں گے جنتی دوزخیوں کو کہ بے شک ہم نے پا لیا جو وعدہ فرمایا تھا ہمارے ساتھ ہمارے رب نے سچا، تو کیا تم نے بھی پایا جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے سچا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو پھر اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان، یہ کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر۔ سورہ اعراف آیت نمبر 44 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ظالموں اور مجرموں کو مزید شرم دلانے کے لیے یہ سوال کیا جائے گا۔ امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے درمیان بے حد و قیاس دوری ہے، پھر اتنی دور سے جنتیوں کی آواز دوزخیوں تک کیوں کر پہنچے گی؟ امام مصوف اس کا جواب لکھتے ہیں کہ صرف بعد مسافت آواز کے سنے جانے سے مانے نہیں، ریڈیو کی ایجاد نے اس کی تصدیق کر دی، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ علمی طور پر ہمارے علماء کرام کے نزدیک بھی یہ بات ثابت شدہ تھی کہ بعد مکانی آواز کی لہروں کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ ان طے شدہ علمی مسلمات کی روشنی میں اگر یہ اعتقاد رکھا جائے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبت کیش غلاموں کا درود شریف سنتے ہیں تو اسے شرک کہنا کیوں کر درست ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 44 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر۔ جن پر پھٹکار ڈالی جائے گی ان کی صفات بھی ساتھ ہی بیان کر دی گئیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ظالم ہے، اور ظلم سے مراد یہاں کفر و شرک ہے جیسا کہ سیاق کلام سے ظاہر ہے۔ دوسری یہ کہ وہ خود بھی دین حق قبول نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ تیسری یہ کہ دین حق کے دلائل میں شکوک و شبہات ڈال کر اسے ٹیڑھا اور غلط دکھانے کی صحیح کرتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں، اور جو شخص ان چار گمراہیوں میں مبتلا ہو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس پر پھٹکار ڈالی جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 45۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ کافرون۔ ترجمہ۔ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور چاہتے ہیں اسے کہ ٹیڑھا ہو جائے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 46۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ
وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ ترجمہ، اور ان دونوں یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان پردہ ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی علامات سے، اور وہ آواز دیں گے جنتیوں کو کہ سلامتی ہو تم پر، اور ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، اور وہ جنت میں داخل ہونے کے خواہش مند ہوں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 46 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اسی حجاب کو سورہ حدید میں سور یعنی دیوار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس حجاب کی تفصیلی حقیقت نہ ہمیں بتائی گئی ہے اور نہ اس کے جاننے سے ہماری کوئی سعادت وابستہ ہے، اس لیے اس کی تفصیلات جاننے کے لیے سرگرداں رہنا تضیع وقت ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اہل جنت اور اہل دوزخ میں ایک ایسا پردہ حائل ہے جو دوزخ کی آنچ کو جنت تک اور جنت کے روح پرور اثرات کو دوزخ تک نہیں پہنچنے دیتا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 46 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے۔ اعراف جمع ہے عرفن کی، اور عرف کا لغوی معنی بلند جگہ ہے۔ اسی مناسبت سے گھوڑے کی گردن کے بالوں کو عرف الفرس اور مرغے کی کلگی کو عرف الدیک کہتے ہیں۔ یہاں اس حجاب کا بالائی حصہ مراد ہے، اور وہ لوگ جو وہاں اعراف میں ہوں گے وہ کون ہیں؟ اس کے متعلق مفسرین کرام نے 15 اقوال لکھے ہیں۔ حضرات عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمان، ابن عباس، ضحاک اور ابن جبیر رضی اللہ عنہم ورحمہم کا قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں مساوی ہوں گی، اور دوسرے متعدد اقوال کو علامہ بیضاوی نے اپنی اس عبارت میں ذکر کر دیا ہے۔ یعنی بعض علماء کے نزدیک اعراف کی بلندیوں پر فائز ہونے والے انبیاء، شہداء، صلحاء اور علماء ہوں گے۔ ان کی عزت افزائی کے لیے ان کو اس بلند مقام پر ٹھہرایا جائے گا تاکہ تمام اہل محشر ان کی عظمت شان اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ واللہ اعلم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 46 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ جو پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی علامت سے۔ اس بلند دیوار پر بیٹھے ہوئے اہل اعراف جنتیوں کو بھی شاداں و فرحاں دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ دوزخیوں کو بھی گریاں و بریاں ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ جب ان کی نگاہ اہل جنت کی طرف اٹھے گی تو انہیں اس فوز مبین پر مبارکباد کرتے ہوئے سلامتی کی دعا دیں گے، اور جب اہل جہنم کی طرف دیکھیں گے تو سراپا عز و انکسار بن کر بارگاہ الہی میں اس عذاب علیم سے بچنے کی دعا کریں گے۔ آیت میں یتمعون بمانی یعلمون ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 47۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور جب پھیری جائیں گی ان کی نگاہیں دوزخیوں کی طرف تو کہیں گے اے ہمارے رب، نہ کر تو ہمیں ظلم پیشہ لوگوں کے ساتھ۔ یہاں پر 8ویں پارے کا 12واں رکوع اور تیسرا پاو مکمل ہوا۔